ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الصادق الأمين قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا تعظيما وتوقيرا وتبجيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك دائما أبدا بعد الحمد والصلاة واجب الاحترام قابل صد احترام جامع مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطیب و امام فاضل جلیل حضرت مولانا محمد اسحاق لغاری زید مجدہ و فضلہ و اخلاصہ اور میرے تمام محترم بزرگوں دوستوں، خصوصاً مسجد حاضہ کی انتظامیہ کے اراکین، صدر محترم اور نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہانہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب الربانی ہیکل السمدانی ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ غوثیت میں ایصال ثواب اور آپ سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کی یہ محفل بھی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے اور اس کی کڑی ہے۔ امام صاحب سے میں نے پوچھا کہ نماز عشاء کتنے بجے ادا فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ 8 بجے۔ آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی۔ اس مختصر وقت میں اصلاحی باتیں، کیونکہ آج ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، اہل اللہ سے محبت کا تقاضا عصر حاضر میں یہی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یہی اصل محبت ہے۔ حقیقت محبت یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، محبوب کی محبت کرنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ محبوب کو
اپنائیں، محبوب کے نقش قدم پر چلیں، محبوب کی اداؤں میں ڈھل جائیں، محبوب کے رنگ میں رنگ جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت، صحابہ کرام سے والہانہ محبت، اہل اللہ سے، اللہ کے ولیوں سے، صالحین سے محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو، عقیدتوں کو تا دم اخیر قائم اور دائم فرمائے۔ کرامات آپ سنتے رہتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی کے لیے اور اس اللہ کے ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ ولایت کے جو اہم دو رکن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ ولایت کے دو رکن ہیں۔ شکریہ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایمان اور تقوی یہ ولایت کے دو رکن ہیں جس پر ولایت کی عمارت قائم دائم ہوتی ہے۔ ان میں سے اگر ایک ہے دوسرا نہیں تو ولایت نہیں ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی رکن ایمان ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، یہ ولایت عامہ ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، یہ ولایت عامہ ہے۔ ہر مومن کو یہ ولایت، اللہ کا یہ قرب حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ایمان کی بنیاد پر۔ ایمان کے بعد ہے تقوی، اور تقوی کے بے شمار درجات ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا بنیادی درجہ اور زینہ تقوی میں وہ فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض کے اندر کچھ چیزیں کرنے کی ہیں اور فرائض میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے، ان سے بچنا فرض ہے۔ کچھ کام ہیں جن کا کرنا فرض ہے، کچھ کام ہیں جن سے بچنا فرض ہے۔ جو چیزیں اللہ نے فرض فرما دی ہیں ان کا کرنا فرض ہے، جن سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا ان کو حرام قرار دے دیا، ان سے بچنا فرض ہے۔ یہ تقوی کا پہلا بنیادی زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان انہی دو کلمات میں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو اندر کی کیفیت بیان فرمائی ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔
یعنی امن کے مراکز ہوں گے. اہل اللہ، اولیاء اللہ امن کے مراکز ہوں گے. جس کو امن چاہیے تو ان کی صحبت میں آ جائے، جس کو سکون چاہیے تو ان کی صحبت میں آ جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوف کی نفی فرمائی ہے. جہاں خوف نہ ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ امن ہوگا. حزن و ملال کی اللہ نے نفی فرمائی ہے، تو جہاں حزن و ملال نہ ہو وہاں راحت اور سکون ہوگا. تو جس کو راحت اور سکون چاہیے، امن چاہیے، ان کو چاہیے عقیدت اور محبت کے ساتھ اہل اللہ کے دامن سے وابستہ رہیں. کونوا مع الصادقین کا یہی مطلب ہے، سچوں کے ساتھ رہو. اہل اللہ سچے ہیں. اور پھر یہ معیت صرف دنیا تک نہیں ہوگی، یہ معیت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور حشر میں بھی کام آئے گی. ایک بات عرض کرتا چلو، اللہ نے اپنے نیک اور صالحین بندوں سے، اپنے محبوب لوگوں سے، اپنے دوستوں سے خوف کی نفی فرمائی ہے. لا خوف علیہم. تو یہ کون سا خوف ہے؟ کیا اللہ کا خوف اللہ کے ولیوں میں نہیں ہوتا؟ اس خوف کی نفی ہے. کیا اللہ کے ولی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کس خوف کی نفی ہے؟ لا خوف، ان پر کوئی خوف نہیں. اس حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث قدسی کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا، یہ حدیث قدسی ہے، معانی اللہ تعالی کی جانب سے، کلمات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، لا اجمع علی عبدی خوفین، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا. ولا اجمع له امنین، اور میں اپنے بندے پر دو امن بھی جمع نہیں کروں گا. پھر فرمایا کہ میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، میرا خوف اس کے دل میں رہا، تو جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو وہاں اس کو امن ملے گا. اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر مجھ سے بے خوف رہا تو پھر جب قیامت کے دن آئے گا وہاں اس کو امن نہیں ہوگا. یعنی اس کی وضاحت یوں ہوئی، اللہ کے ولیوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جبھی تو وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، کیونکہ یہ خوف خدا ایمان کی شرط ہے. یہ خوف، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایمان کی شرط ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو. تو ایمان کی شرط ہے، ایمان کے لیے اللہ کا خوف یہ شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ولیوں سے خوف کی نفی فرمائی ہے، اس سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو اللہ کا خوف ہے، بلکہ وہ تو ایمان کی شرط ہے، ولایت کی بنیاد ہے. یہ خوف محمود ہے، قابل ستائش ہے،
یہ ولایت کی زینت ہے. یہ وہ خوف ہے کہ جو اللہ کی رحمت ایک طرف، دوسری طرف اللہ کا خوف، درمیان میں ایمان ہے. یہ وہ خوف ہے، یہ ضروری ہے. جس خوف کی نفی فرمائی وہ مخلوق کا خوف ہے. اللہ کا خوف تو ہے، اللہ کے ولیوں پر اللہ کی مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرتے. ان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوتا ہے کہ مخلوق خدا کا خوف ان کے دل میں سما ہی نہیں سکتا، گنجائش نہیں ہوتی. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تقوی میں بنیادی چیز فرائض کی پابندی، جیسے کہ حدیث قدسی ہے، دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے ولی سے، میرے دوست سے عداوت کی، بغض رکھا، ان کو اذیت دی اپنے قول یا فعل سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد آذنته بالحرب، میں نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے ولی سے عداوت اگر کوئی رکھتا ہے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کے ولی پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا خاص لطف و کرم ہے. وہ اللہ کے اتنا قریب ہے، اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے جن اعمال سے وہ قرب حاصل کرتا ہے، ان اعمال میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو میں نے بندے پہ فرض کر دیا ہے. جبھی تو اللہ نے فرض کیا ہے، جس میں اتنے منافع رکھے، اتنے فوائد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ اس کو لازم کر دیا تاکہ میرے بندے اس کی پابندی کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. تو جو چیز فرض ہے من جانب اللہ، ہزاروں بلکہ کروڑوں نوافل اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فرض فرض ہے. تو اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تقوی میں سب سے پہلی چیز ہے فرائض کی پابندی. نماز فرض ہے، اللہ کا ولی نمازی ہوتا ہے. روزہ فرض ہے، روزے کی پابندی کرتا ہے. صاحب مال ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. حج اگر صاحب استطاعت ہے وہ فرض ہے. یہ فرائض ہیں تو فرائض کی پابندی. یہ ظاہری اعمال ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، ان کو ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی باطنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. وہ کسی سے ناراض ہوتے تو اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں. اپنی ذات یا اپنے مفاد کی بنیاد پر کسی سے ناراض نہیں ہوتے. ان کی ناراضگی یا ان کی محبت کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی محبت اور ناراضگی ہوتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. یہی وجہ ہے کل محشر کے میدان میں اعلان ہوگا این المتحابون فی.
محشر کے میدان میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف اور صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر صرف اور صرف میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے؟ متزاورون، متبازلون، احادیث کے کلمات ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کو بلایا جائے گا، نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبروں پر جب اہل اللہ رونق افروز ہوں گے، دیکھنے والے دیکھ کر رشک کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ میرے محبوب کی امت کے اولیاء ہیں، جو دنیا میں صرف اور صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تو میرے لیے ناراض ہوتے تھے، انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو میری محبت میں فنا کر دیا تھا۔ تو فرائض کی پابندی یہ ولایت کی تقوی میں پہلی چیز ہے، بنیاد۔ حرام سے بچنا بھی فرض ہے۔ بغض، حسد، کینہ، تکبر، غرور، حرص، لالچ، تہمت، جھوٹ، یہ اندر کی خرابیاں ہیں۔ اللہ کا ولی ان سے بچتا ہے جب ولی بنتا ہے۔ عنوان میں لکھا تھا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، عصر حاضر کے تقاضے، عصر حاضر کے تقاضے یہی ہیں، ہمیں اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنا فرض ہے، غیبت سے بچنا فرض ہے، اور تہمت سے بچنا فرض ہے، بغض سے بچنا فرض ہے، کینے سے بچنا فرض ہے، تکبر سے بچنا فرض ہے۔ یہ اہل اللہ کی چیز ہے، اولیاء اللہ کی صفات ہیں۔ اندر کا معاملہ جو ہے اس کو صاف رکھنا، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس، یہ ولایت کی بنیاد ہے۔ وہ ولی ہو نہیں سکتا جس کے دل میں بغض ہو، وہ ولی ہو نہیں سکتا جو دوسروں کو دھوکہ دے، وہ ولی نہیں ہو سکتا جس کے اندر تکبر ہو۔ نہیں، اللہ کے ولیوں میں عاجزی ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں میں انکساری ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں میں منمانی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ اندر کی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ فرائض کے بعد وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرائض کی پابندی کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے اوور ٹائم لگا کر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرائض کی پابندی تو ہے، فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے نفلی عبادت۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے نوافل عبادت میں کمال حاصل کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور فرمائیے نفلی عبادت تو فرائض کا کیا عالم ہوگا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے۔ 40 سال کہنا آسان، عشاء کی نماز کے لیے جو وضو فرمایا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو کیا مطلب؟ نیند آنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا 40 سال سوئے نہیں ہیں، نیند نہیں کی؟ بالکل یہی ہے، قیام لیل ہے، قیام لیل میں گزارا، تہجد بھی اسی میں آ گیا، قیام لیل میں، کیونکہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔
کچھ نیند آ جائے آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ، پھر اٹھ کے نماز پڑھیں رات کو، تو وہ تہجد ہے۔ تو اللہ کی عبادت میں پوری رات گزار دی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے، اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق کہ نیندیں ختم ہو گئی، جو طبیعت کا تقاضا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ صحابہ کی بات تو کچھ اور ہے، یہ اہل اللہ کی بات ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار رات میں ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن شریف پڑھ لیا۔ تو نوافل کے ذریعے میرے بندے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، قرب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کا قرب خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، جب جا کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے پاس سے علم نہ ہو، اگر علم ہے اس پہ عمل نہیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر علم ہے عمل بھی ہے، اس عمل میں اخلاص نہیں، اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا۔ علم ہے، علم پہ عمل، عمل میں اخلاص، اخلاص کے بعد اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، کہیں ایسا نہ ہو یہ میری عبادت، میری ریاضت، میری تہجد، قیام لیل، میرے نوافل میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ اللہ کی بے نیازی سے وہ ڈرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے۔ تو نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو یہ جو محبوبیت کا مقام ہے یہ خاص مقام ہے۔ اب ولایت کا خاص درجہ شروع ہو رہا ہے، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے کو جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرے قرب کے ایسے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو میں اپنا خاص محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ خاص منصب اللہ کے ولیوں کو جب ملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ خاص مقام محبوبیت کا بیان ہوا ہے اس حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا محبوب بننے سے پہلے وہ بندہ سنتا نہیں تھا؟ سنتا تھا۔ محبوب بننے سے پہلے وہ دیکھتا بھی تھا، محبوب بننے سے پہلے وہ حرکات و سکنات، چلنا پھرنا، سب کام کاج کرتا تھا، لیکن کیا ایسی تبدیلی ہے کہ محبوب بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے؟ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ پتہ چلا مقام محبوبیت حاصل ہونے کے بعد خاص تبدیلی آئی ہے، خاص تبدیلی آئی ہے۔ اگرچہ محبوب بننے سے پہلے وہ سنتا تھا، دیکھتا تھا سب کچھ، لیکن یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ تصرفات محدود تھے۔ کیا تھے؟ محدود تھے۔ محبوب بننے سے پہلے دیکھتے تھے، دیوار کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا تھا، ہاں جو سامنے ہے وہ دکھتا تھا محبوب بننے سے پہلے، لیکن جب محبوب بن گئے، مقام محبوبیت پر فائز ہو گئے، اب دیوار کے سامنے بھی دیکھتے ہیں، پس دیوار بھی دیکھتے ہیں۔
یہ مقام محبوبیت ہے۔ اسی مقام میں محبوبیت پر حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ جب فیض ہوئے تو کہہ دیا، بتلا دیا اپنے غلاموں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، بلکہ پوری دنیا کو بتا دیا، نظرت الی بلاد اللہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو، اللہ کی پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں بالکل ایسے جیسے ہر ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے، مقام محبوبیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے، فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر کے، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کی صفت بصیر کے انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کے اس خاص محبوب بندے کی بصر پر ظاہر ہوتے ہیں، سب چیزیں اس کے سامنے آشکارا ہو جاتی ہیں۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور عظمت ہوگی۔ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور تاخیر بھی ہو گئی مجھے پہنچنے میں۔ بہرحال بہت کچھ مجھے عرض کرنا تھا، وقت اجازت نہیں دیتا، میں انہی کلمات پر اکتفا کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔